اور یوں تحریر فرماتے ہیں کہ یزید 1000 سواروں کے ساتھ شکار کو گیا اور تلاش شکار میں جاتے جاتے دمشق سے 2 دن کی راہ پر نکل آیا۔ اسے ایک ہرن نظر آیا، اس نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا، یہاں تک کہ ایک لق و دق میدان میں پہنچا۔ ہرن تو غائب ہو گیا اور اس کو پیاس نے ستایا۔ اس کے لشکری سب دور رہ گئے اور آخر پیاس کی بے چینی سے واصل جہنم ہوا، جبکہ اس کے پیچھے جو اس کے 10 سچے جانثار بھاگے آ رہے تھے انہیں بھی پیاس نے تڑپا کر جہنم میں پہنچا دیا۔ اب لشکری اس کی تلاش کرتے کرتے یہاں آئے تو یہ بھی سب اسی طرح ہلاک ہوئے، اور جب سے اب تک اس جنگل کا نام وادی جہنم ہے۔ ابو اسحاق اسفرائینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، بچے کچھے یزیدی متعدد قسم کے عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حرملہ بن کاہل اسدی، جس نے طاق کر تیر مارا تھا، اور ننا علی اصغر، 6 ماہ کا علی اصغر، اس کے حلقوم کو چھید دیا تھا اس تیر نے۔ اور یہ تیر جو اس نے مارا تھا ناظرین کرام، جو گھوڑوں کو تیر مارا جاتا ہے، وہ تیر اس نے 6 ماہ کے بچے پہ چلایا تھا۔ یہ جو تشنا چھیدا تھا اسے کس عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ اس کا اگلا جو رخ شکم تھا، یعنی پیٹ کا جو اگلا حصہ تھا، وہ ہمیشہ جلتا رہتا تھا، اور پچھلے پشت کی جانب اتنی ٹھنڈک رہتی تھی کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، لہٰذا پشت کی طرف وہ آگ جلاتا، اور آگے اس نے ایک آدمی مقرر کر رکھا تھا جو ہر وقت پنکھا جھلتا رہتا تھا۔ اسی حالت میں پیاس کی شدت اتنی بڑی کہ ہر وقت پانی پیتا رہتا مگر پیاس نہ بجھتی، اور ایک دن اتنا پانی پیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور مصیبت سے مارا گیا۔ علی اصغر کو پانی نہیں دیا تھا۔ جابر بن یزید ازدی، جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا امامہ مبارک لیا تھا، یعنی جیسے ہی آپ کا لاشا گرا تو انہوں نے آپ کے جسم کو بھی لوٹا، کسی نے آپ کی پوشاک لے لی، کسی نے آپ کا امامہ لے لیا، کسی نے آپ کی تلوار لے لی، کسی نے آپ کے پاپوش مبارک لے لیے۔ یہ جس نے امامہ لیا تھا یہ مخبوط الحواس ہو گیا، موریوں سے پانی پیتا اور گوبر کھاتا ہوا مرا۔ آخری وقت جب اس کی موت آئی تو یہ گوبر کھا رہا تھا۔ جعونہ حضرمی، جس نے پیراہن مبارک اتار کر پہنا تھا، آپ کی پوشاک اتار لی تھی، اس پوشاک اتارنے والے کو کوڑ ہوا اور وہ کوڑ میں مبتلا ہو کر سڑ کر مرا۔ عبد الرحمن بن حسین یہ مبروس ہوا، برس کی بیماری اسے ہوئی، اور اسی میں اس کو علاقے سے نکال دیا گیا۔ پھر یہ خون تھوکتا تھا، اور خون تھوکتے تھوکتے یہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا یا واصل جہنم ہوا۔ اسود بن حنظلہ، یہ وہ شخص تھا ناظرین کرام جس نے تلوار لی تھی، آپ کی تلوار چھین لی تھی اس نے۔ جن ہاتھوں سے اس نے تلوار لی تھی ان ہاتھوں میں جزام ہو گیا، اس کے پورے جسم میں کوڑ نکل آیا، ایسے دانے نکلے تھے اس کے پورے جسم میں کہ جن سے آگ اس کو لگتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، پیپ باہر نکلتی تھی، اور اسی جزام میں سسک کر یہ مر گیا۔ ایک اور بدبخت کا آپ نے نام سن رکھا ہوگا، شمر ذی الجوشن، جس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام علی مقام کا سر اس نے کاٹا تھا، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ سنان بن انس نے آپ کا سر کاٹا تھا۔ خولی بن یزید نے کوشش کی تھی لیکن سنان بن انس نے آپ کا سر کاٹا تھا۔ تو یہ شمر ذی الجوشن جو تھا، یہ قتل ہوتے وقت ایک عجیب و غریب پروردگار کی طرف سے ناظرین کرام قدرت کا ایک ایسا ناظرین کرام اظہار ہوا کہ سب کی آنکھیں دنگ رہ گئی تھیں کہ جب اسے قتل کرنے کے لیے مختار کے پاس لایا گیا، اور جس وقت اسے قتل کیا جا رہا تھا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ انسان کو تم نہیں مار رہے، ذرا اس کی شکل دیکھو۔ اور جب شمر ذی الجوشن کی شکل دیکھی گئی تھی تو وہ سور کی ہو گئی تھی، خنزیر کی شکل تھی، اور اسی طرح اس کو قتل کیا گیا، اور اس کے آخری وقت تک شکل خنزیر کی سے رہی، یعنی اس کے اپنوں نے بھی اسے دفن کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے سر کو پھینک دیا گیا کوڑے میں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے سر کو کاٹ کر اس میں آگ لگا دی گئی تھی کیونکہ یہ سور کا سا ہو گیا تھا۔ اور خولی بن یزید، یہ جب تک قتل نہیں ہوا اس وقت تک اس پر موکلان عذاب مقرر ہو گئے، روزانہ شب کو اسے اوندھا لٹکاتے اور نیچے آگ جلاتے، اور پھر یہ بھی مختار کے ہاتھوں جہنم پہنچا گیا۔ شمر اور عمر سعد، شمر کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا چہرہ سور جیسا ہو گیا تھا، ان کو
یعنی شمر کو اور امر سعد کو مختار ہی نے اپنے سامنے ذبح کرایا، جبکہ حضرت محمد حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابراہیم کی شرکت سے کوفے پر چڑھائی کر کے ہزاروں اشقیاء واصل جہنم فرمائے۔ اسی طرح ناظرین کرام صدہا یزیدی فی النار کیے گئے اور کچھ بھاگ کر بصرہ چلے گئے، مگر جو مارے گئے انہوں نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ بے کسی میں مرنا، لاچاری میں قتل ہونا کیسا ہوتا ہے۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ دنیا کی خاطر دین چھوڑنا اور عاقبت کو بھلا کر دنیا طلبی میں لگ جانا، اس کا یہی مزہ ہوتا ہے۔ اور ہر فرعون را موسیٰ اسی طرح صحیح ہوتا ہے۔ آج ان کی مدد کو یزید آیا اور نہ ہی ابن زیاد نے کوئی حمایتی بھیجا، کیونکہ سب ہی مارے جا چکے تھے، اور آج انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اس لاڈلے نور دید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پیش گوئی فرمائی تھی وہ جوں کی تو صحیح نکلی۔ ٹرانسمیشن کو ختم کرتے ہیں ناظرین کرام۔ کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ٹرانسمیشن تو یقیناً ختم ہوگی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ٹرانسمیشن بھی فنا ہوگی، عامر لیاقت حسین بھی فنا ہو جائے گا، لیکن ذکر حسین کبھی فنا نہیں ہوگا۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، ذکر حسین ہوتا رہے گا۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ذکر کرنے کے لیے، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ذکر سننے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کر لیا۔ ہم سب کی موت کا ایک دن مقرر ہے، معین ہے۔ میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، آج نہیں تو کل صحیح، آپ نے بھی جانا ہے، لیکن ہمارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم سے بہتر ذکر کرنے والے آئیں گے، ہم سے اچھا ذکر کرنے والے آئیں گے، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کو رد کر کے بہت اچھا ذکر کرنے والے آئیں گے۔ یہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور ان سے جڑی ہر چیز کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ذکر حسین بھی ہوگا، ذکر صحابہ بھی ہوگا۔ ان اذکار کو کوئی نہیں روک سکتا، روکنے والے دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کے ذکر اقدس کی یہ روشنیاں، یہ ذوفشانیاں ہمیشہ برقرار رہیں گی۔ صحابہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، چاند محمد ہیں، ستارے صحابہ ہیں۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کشتی نوح کی طرح ہیں، جو ان میں سوار ہو گیا وہ بچ جائے گا۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار میں منقبت کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ یہ جو لفظ پنجتن ہے ناظرین کرام، یہ ڈرائیوڈ فرام قرآن، یہ قرآن سے لیا گیا ہے۔ ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم۔ تم اپنے بچے لاؤ، ہم اپنے بچے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنا نفس لاؤ، اپنی جان لاؤ، ہم اپنی جان لاتے ہیں۔ اور دنیا نے دیکھا کہ چادر مصطفیٰ میں بچوں کی جگہ حسنین کریمین ہیں، عورت کی جگہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام ہے، اور نفس یعنی جان کی جگہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ لہٰذا پیش کر رہا ہوں، آپ سب کی فرمائش بھی ہے، گزارش بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ گزارش میں کروں گا ایک آپ سے، اور اسی پر ہم ٹرانسمیشن ختم کریں گے کہ ایک مرتبہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس ٹرانسمیشن کو پیش کرتے ہوئے مجھ سے اگر کوئی غلطی، کوئی سہو، تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اور ایک گزارش اور کروں گا، میرے لیے دعائے خیر ضرور کیجیے گا۔ میں آپ کی دعاؤں کا بہت طالب ہوں، خاص کر ان امیوں کا، ان بہنوں کا، ان ماؤں کا جو مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، بہت پیار کرتی ہیں۔ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ سب درود پڑھیں۔ آئیے ہم منقبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔